ہمارے گھر کے باہر ایک فقیر آتا اور یہ صدا لگاتا، جو میری بیٹی سے شادی کرے گا کروڑ پتی ہو جائے گا۔ میں بے روزگار تھا، اس لیے سوچا فقیر کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی دن پھریں گے اسے چھوڑ دوں گا، کیونکہ فقیر کی بیٹی کالی کلوٹی تھی، کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی سے شادی کی، اگلے ہی روز میرے گھر پیسوں کی بارش ہو گئی اور میں نے فقیر کی بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اور اگلے دن جب میں اٹھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، پورا گھر۔ میری آنکھ فقیر کی صدا پر کھلی تھی۔ ایک تو سورج کی تپش سے کمرہ حبس شدہ ہو چکا تھا، اس پر اس فقیر کی آواز نے مجھے جی بھر کر بیزار کیا تھا۔ روز اپنی کالی کلوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لیے یہی صدا لگاتا کہ میری مدد کر دو، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ میں بیزاری سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے ایک چمڑا بنانے والی فیکٹری میں نوکری مانگنے جانا تھا۔ مجھے امید تھی وہاں ضرور مجھے نوکری مل جائے گی۔ میں تیار شیار ہو کر بڑی امید لے کر اس چمڑا بنانے کی کارخانے میں آیا۔ سوچا تھا کہ یہاں تو ہر حال میں نوکری مل ہی جائے گی، کیونکہ یہاں پر تو ان پڑھ لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ پھر میرے جیسا پڑھا لکھا ڈگریوں کا انبار لیے لڑکا آخر کیسے نہ یہاں پر نوکری کر سکتا؟ کام بھی تو آسان تھا، بس 2-3 دن سیکھتا تو مجھے آ ہی جاتا۔ میں خوش تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہی سوچ کر میں کارخانے کے مالک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اس نے سرسری سی نظر میری جانب دوڑائی اور پھر کہنے لگا، دیکھو لڑکے، تم تو مجھے پڑھے لکھے اور انتہائی قابل لگتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی جو تم میرے چھوٹے سے کارخانے میں کام مانگ رہے ہو؟ تمہیں تو کسی بھی بڑی کمپنی میں اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو جیسے میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ بھلے ہی میں پڑھا لکھا تھا، مگر پچھلے 3 ماہ سے میں در در کی خاک چھان چکا تھا، کئی جگہ انٹرویو دے چکا تھا، مگر قسمت ہی ایسی کھوٹی تھی کہ کہیں بھی ابھی تک جاب کال نہیں آئی تھی۔ اوپر سے یہ دن بدن بڑھتی مہنگائی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آخر اپنی تمام تر ڈگریوں کو ایک طرف رکھا اور سوچا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہی کر لیتا ہوں، کوئی ہنر سیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اسی میں ترقی دے اور پھر میں قطرہ قطرہ دریا کرتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے مختلف کمپنیوں کے چکر لگانا چھوڑ دیے اور ایسی جگہوں کی تلاش میں نکل پڑا جہاں پر ڈگریاں نہیں بلکہ ہنر آزمائے جاتے ہیں۔ مگر کارخانے کا مالک مجھے نظر انداز کرتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہمارے اپنے حالات تنگ چل رہے ہیں، ہم تو خود اپنے ہاں کام کرنے والوں کو نکال رہے ہیں، اتنا منافع ہی نہیں ہو رہا جو سب کو تنخواہیں دے سکیں، معاف کرو میاں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سامنے پڑی ہوئی ڈگریوں کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آج ایک مرتبہ پھر میرا دن یوں ہی ضائع ہو چکا تھا۔ میں تو جیسے مسکرانا ہی بھول چکا تھا۔ نہ جانے آخری مرتبہ کب مسکرایا تھا۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی میری تو ساری خوشیاں اور عیاشیاں ہی چھن چکی تھیں۔ مجھے میرے والد نے ہی پالا تھا اور میری والدہ تو مجھے اس دنیا میں لاتے ہی وفات پا چکی تھیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اپنی زندگی یوں ہی اپنے باپ کی کمائی پر عیش کرتے ہوئے گزاروں گا، مگر جب ہاتھ تنگ ہوا تو محسوس ہوا کہ فاخر میاں، جب تک ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ مگر پچھلے 3 ماہ سے میں اسی تگ و دد میں لگا تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، مگر نہ جانے کیوں میں ہر طرف سے ناکام ہی لوٹ رہا تھا۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کے کام الگ میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ ابھی تک تو کھانا بھی نہیں بنا تھا۔ کاش میری امی ہوتی یا بہن ہوتی تو کم از کم آج مجھے یہ کام خود تو نہ کرنا پڑتے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر خود ہی گھر کی صاف صفائی میں لگ گیا کہ جب مجھے گلی سے ایک فقیر کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے اس کی آواز کو ہی نظر انداز کر دیا اور منہ میں بڑبڑانے لگا کہ یہاں اپنے ہاتھ تنگ ہیں، خود کچھ دنوں بعد مانگنے کی نوبت آنے والی ہے، بھلا اس فقیر کو میں کیا دوں گا۔ پہلے تو وہ آواز دور گلیوں سے آ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ فقیر میرے گھر کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی صدا سن کر میں نے غصے سے گھر کا دروازہ کھولا اور اس پر چلانے لگا۔ غصہ مجھے اپنے حالات پر آ رہا تھا، لیکن اس فقیر کا روز روز گھر کے باہر آ کر یوں صدائیں لگانا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ بیچارہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے اسے کہا، اگر اب تم میری گلی میں نظر آئے تو تمہیں پولیس میں پکڑوا دوں گا۔ چند روز وہ فقیر میری گلی میں نہیں آیا، لیکن دوسری گلیوں میں جو صدا وہ آج لگا رہا تھا، اسے سن کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پہلے تو لگا شاید میں نے سنا ہی غلط ہے، مگر پھر میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا اور اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔
وہ صدا دے رہا تھا کہ کون ہے جو اپنی قسمت سنوارنا چاہتا ہے۔ میں مانگنے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ جو بھی میری بیٹی سے شادی کرے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وہ فقیر ایسے ہی الفاظوں کو جملے بدل بدل کر کہہ رہا تھا، جبکہ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے صدائیں بلند کر رہا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر یہ فقیر تو شاید باولا ہو چکا ہے۔ وہیں گلی سے کچھ خواتین نکل کر اس شخص کا مذاق اڑانے لگیں، کہنے لگیں، او بابا، شریفوں کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ اپنی بچیوں کے نام یوں گلیوں میں لے لے کر اس کے لیے رشتے ڈھونڈتے پھریں۔ اگر تیری بیٹی اتنا ہی کروڑ پتی بنا سکتی ہے تو اس کا باپ ہو کر گلیوں میں بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ سن کر وہ فقیر ہنس دیا، کہنے لگا کہ یہ تو تم لوگوں کی پھوٹی قسمت ہے، ورنہ میری بیٹی جس گھر میں جائے گی وہ لوگ کروڑوں میں کھیلیں گے، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ میں تو پہلے ہی ستایا ہوا تھا۔ پہلے تو اس فقیر کی باتیں مجھے مذاق لگیں، مگر جس لہجے اور با اعتمادی میں وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، کچھ پل کے لیے مجھے نہ جانے کیوں اس کی باتوں پر یقین سا آنے لگا۔ ایسے لگا جیسے وہ جو کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہا ہے۔ وہ فقیر دیکھنے میں بھی بڑا ہی نورانی چہرہ رکھتا تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی بھیک مانگنے والا عام سا ٹھگ ہے۔ تھا تو میں بھی کنوارا اور شادی تو میں نے بھی کرنی تھی، تو کیوں نہ میں اسی فقیر کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ اچھا تھا فقیر کی بیٹی تھی، گھر کے کام کاج بھی خوب کر لے گی، ہو سکتا ہے اس کے آنے سے مجھے کروڑوں روپے بھی مل جائیں۔ لیکن وہ تھی بہت کالی کلوٹی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اس لیے کچھ نہ بولا، کیونکہ اگر اس وقت میں اس فقیر سے اس کی بیٹی سے شادی کی حامی بھر لیتا تو محلے والے میرا مذاق اڑاتے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ کتنی ہی دیر فقیر گلیوں میں گھومتا رہا اور یہی صدا بلند کرتا رہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ مجھے اس کی اس بات پر یقین تو نہیں تھا، لیکن اسے دیکھ کر اس پر ترس ضرور آتا تھا۔ مجھے پیسے نہ بھی ملتے تو گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ ضرور مل جاتی، وہ بھی مفت میں۔ میں نے اپنی سوچ کو خود ہی جھٹکا اور سنک میں رکھے گندے برتن دھونے لگا۔ ایک بار میرے دوست نے کہا کہ تم راشد کو جانتے ہو، جو پچھلی گلی کے چھوٹے سے بسیدہ مکان میں رہتا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہی راشد جس نے یتیم خانے کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ مجھے وہ لڑکا یاد آ گیا۔ میرا دوست کہنے لگا ہاں وہی یار، شادی کے بعد تو اس کی قسمت ہی چمک گئی ہے، کل ہی اپنی بیوی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گیا ہے، اسے دبئی کی بہت بڑی کمپنی سے نوکری کی آفر ہوئی تھی۔ یہ سن کر تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد میرا دوست کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لوں، یہ جو مظلوم لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی دعائیں فوراً سے اللہ سن لیتا ہے۔ پھر جو کچھ میرے دوست نے کہا میں سگریٹ پینا تک بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سوچ رہا ہوں اس فقیر کی بیٹی سے شادی کر کے قسمت آزما لیتا ہوں۔ میں یہ سن کر اچنبے میں آیا تھا۔ میں نے کہا وہ کالی کلوٹی تو کیا ہوا، جب دولت مند ہو جاؤں گا تو اسے چھوڑ دوں گا، پیسے تو مل جائیں گے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے سوچا یہ سب تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگلے روز جب وہ فقیر کی آواز آئی تو میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے اس کا ایک فاصلے پر رہ کر تعقب کرتا رہا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو وہ فقیر اس محلے سے نکل کر باہر اپنے گھر کی جانب جانے لگا تھا۔ میں تو کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ فقیر ہمارے محلے سے نکل کر ایک بستی میں داخل ہو چکا تھا، جو کہ ان فقیروں کی ہی بستی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی کے سامنے جا کر رکا اور جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو اسی بہانے فقیر کی بیٹی کی شادی کی بات بھی کر لوں گا اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ یہ بات خفیہ رکھنا کہ میں نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ مگر جیسے ہی جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور جو لڑکی مجھے دکھائی دی، دیکھ کر تو میرے سارے ارمانوں پر پانی سا پھر چکا تھا۔ وہ تو انتہائی کالی کلوٹی اور اتنی بدصورت سی لگ رہی تھی کہ میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تھی تو چہرہ چھپا کر رکھتی تھی۔ میں تو اس کے کالے ہاتھ دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ وہ کالی ہے، لیکن وہ تو نہ ہی اس کے نین نقش اچھے تھے اور نہ ہی اس کی رنگت۔ اتنی کالی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں فوراً الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک تو مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا، مگر اس قدر بدصورت لڑکی سے بھلا میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ دیکھنے میں بھی کوئی سلطنت کا شہزادہ نہ تھا، ہاں البتہ میرا رنگ صاف تھا، نین نقش بھی مناسب سے تھے، مگر اس لڑکی سے تو لاکھ درجہ ہی بہتر تھا۔ میرے ساتھ تو وہ کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتی تھی۔
ایک دل چاہا کہ اس سے شادی کا ارادہ ترک کر دوں، مگر جیسے ہی آنکھ بند کرتا تو خوشحال زندگی، کروڑوں روپے دماغ میں گھومنے لگتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خود کو اس بات پر آمادہ کرنا ہی پڑا کہ میں اس بدصورت لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں۔ کون سا میرا کوئی خاندان تھا یا رشتہ دار تھے جن کو میں نے اپنا منہ دکھانا تھا؟ یہ سچ بات ہے، لوگوں کو اپنی مرضی اور خوشیوں سے زیادہ رشتہ داروں اور خاندان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچیں گے، اور بعض فیصلے وہ اسی وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ اسے خود سے زیادہ معاشرے کی فکر ہوتی ہے۔ خیر، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، مگر شادی کے 1 ماہ تک اگر مجھے اتنے پیسے نہ ملے تو فوراً اسے طلاق دے دوں گا، اور اگر میں امیر ہو بھی گیا تو اس کے بعد بھی میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا اور ایک خوبصورت دوشیزہ سے شادی کر کے اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میرا دل اور دماغ اسی بات پر متفق ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز میں تیار ہوا اور اس فقیر کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ فقیر آج اس گلی میں آیا ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں تو یہ وسوسے آنے لگے کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور ہی نہ کر دے اور میری جگہ کوئی اور کروڑ پتی نہ بن جائے۔ کم از کم میں یہ موقع تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے فوراً اٹھا اور خود ہی اس بستی میں چلا گیا تاکہ اس فقیر کے بارے میں چھان بین کر سکوں۔ میں جیسے ہی اس فقیروں کی بستی میں گیا اور اس فقیر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اس کی اسی بدصورت بیٹی نے کھولا تھا جس کا نام حمیرہ بتایا گیا۔ سامنے وہی فقیر کھجور کی چٹائی پر لیٹا کر آ رہا تھا۔ وہ بے حد بیمار تھا، لگتا تھا کہ بس کچھ ہی دیر بعد اس کی سانس نکل جائے گی۔ وہ بار بار کلمے کا ورد کر رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میری بیٹی سے اگر شادی کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے اور خاندانی لڑکے سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے فوراً نکاح کی حامی بھر لی تو وہ فقیر بھی خوش ہو گیا۔ ایک پل کو تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ وہ لڑکی تو روتے ہوئے اور بھی بدصورت لگنے لگی تھی، مگر یہ تو میرا ہی لالچ تھا کہ میں وہاں پر بیٹھا ان دونوں کا یہ رونا دھونا دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اسی بستی کے ایک مولوی صاحب کو لایا گیا اور پھر میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا گیا۔ میں بہت ہی خوش تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، ان سے اس فقیر کو دوا بھی لا کر دی اور اس کی بیٹی حمیرہ کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات اسے بتا دوں گا کہ وہ کسی بھی قسم کی خوش فہمی نہ پالے۔ میں تو دراصل اس کے باپ پر ترس کھا کر اسے یہاں لایا ہوں، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ میرے گھر میں کام کاج کرے، میری تمام تر ضروریات کا خیال رکھے، بس یہی اس کا کام تھا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا کہ گھر میں آتے ہی اس نے وہ عروسی جوڑا جو کہ بقول اس کی اماں کی بارات کا جوڑا تھا اتارا اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کہنے لگی، کتنا گندا گھر رکھا ہوا ہے آپ نے جی، میں ابھی اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہوں۔ گھر میں آتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے پورا گھر چمکا دیا تھا۔ میں تو اس کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی تھی یا کوئی چڑیل جس نے چٹکی بجاتے ہی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی تھی؟ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے اچاٹ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی بھلا کیا بنانا جانتی ہوگی؟ میں نے بھی اس پر طنز کرتے ہوئے ایسی ڈشز کا نام لیا جو آج تک صرف میں نے ہوٹل میں لگے مینیو چارٹ پر ہی دیکھی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رات کے کھانے میں مجھے اس نے وہی ڈشز بنا کر کھلائی تھیں، اور وہ اس قدر لذیذ تھیں کہ میں اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ اب تک میں اس لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا کیونکہ میرا مقصد اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہ لڑکی خوش نصیب ہے یا نہیں۔ میرے پاس اپنے والد کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے بہت بڑی کمپنیوں میں اپنی سی وی جمع کروا رکھی تھی، لیکن پچھلے 4 ماہ سے کسی ایک کی بھی کال نہیں آئی تھی۔ ابھی میری شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ جب میرے موبائل پر ایک کمپنی سے کال آئی جو مجھے انٹرویو کے لیے بلا رہے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ واقعی وہ لڑکی اتنی خوش نصیب تھی۔ میں فوراً سے اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کر اس کمپنی میں چلا گیا۔ 3-4 سوالوں میں ہی میرا انٹرویو ختم ہو چکا تھا اور جو نوید مجھے سنائی گئی، میں خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ میری نوکری لگ گئی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی معقول تھی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ جب میں گھر آیا تو وہ لڑکی نماز پڑھ رہی تھی، نہ جانے رو رو کر اللہ سے کیا مانگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے تو وہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی، میں شکرانے کے نوافل پڑھ کر کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے واقعی میری قسمت چمکنے لگی۔ بہت جلد میری پروموشن بھی ہو گئی۔
میری تنخواہ بھی ڈبل ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سی کمپنیوں سے کال آنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے کہ میں قسمت کا دھنی ہو چکا ہوں۔ اس لڑکی میں کوئی عیب نہ تھا، وہ اخلاق کی بھی اچھی تھی، گھرداری میں بھی ماہر تھی، گھر کو صاف ستھرا سلیقے سے بھی رکھتی تھی۔ اگر اس میں کوئی عیب تھا وہ یہ تھا کہ وہ خوبصورت نہ تھی۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو شاید میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی لیتا، لیکن اس کی کالی رنگت دیکھ کر ہی میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو چھو کر بھی دیکھوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے بھی مجھ سے آج تک کبھی اپنا حق نہیں مانگا تھا۔ میں اب دو نوکریاں کرنے لگا تھا، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ایک کمپنی میں اور 6 سے 9 بجے تک دوسری کمپنی میں۔ میرے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی، 4 ماہ میں ہی اچھے خاصے پیسے کما چکا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات اپنے ہی آفس کی کولیگ شمسا سے ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی اور وہ مجھ سے بہت جلد بے تکلف بھی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی دیکھ کر تو مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگا ہوں۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں تو اچھی لگتی تھیں، خوبصورت، نٹ کھٹ سی۔ شمسا مجھ سے کئی گھنٹے باتیں کرتی رہتی تھی اور جب گھر آ کر میں اپنی کالی کلوٹی بیوی کو دیکھتا تو میرا دل بجھ کر رہ جاتا۔ میں نے جس مقصد کے تحت شادی کی تھی وہ میں پورا کر چکا تھا، پیسہ میرے پاس آ چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ لیکن طلاق دینے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے اور میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ نہ تو وہ مجھے گھر کے خرچے کے لیے پریشان کرتی تھی اور نہ ہی گھر کو گندا رکھتی تھی، کھانا بھی وقت پر دیتی تھی۔ اب میں اس سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگا، خواہ مخواہ میں اس کے کاموں پر نقص نکالنے لگا کہ تم برتن ٹھیک سے نہیں دھوتی، تم نے شرٹ صحیح سے پریس نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے تنگ آ کر مجھ سے طلاق مانگ لے یا مجھے جواب دے، میرے ساتھ لڑے جھگڑے کہ میں ہر کام تو کرتی ہوں پھر بھی تمہارے اعتراض ختم نہیں ہوتے، لیکن وہ تھی کہ ایک چپ اس کی زبان پر رہتی تھی، یہی کہتی کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ کر دیتی ہوں۔ میں تو اس کے صبر کے آگے ہارنے لگا تھا۔ دوسری جانب شمسا نے مجھ سے اظہار محبت بھی کر دیا اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، کیونکہ میں پہلے سے کہہ چکا تھا کہ میری بیوی بہت بدصورت ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے مجبوراً اس سے شادی کی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں اس سے شادی کی تھی۔ بہرحال شمسا کے اظہار نے تو جیسے میرے دل میں ادھم سا مچا کے رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اس لیے بات بے بات پر میں اس پر چیخنے چلانے لگا۔ لیکن جس بات پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ اس کے سجدے لمبے ہونے لگے تھے۔ وہ رات کے 3 بجے ہی بستر سے اٹھ کر باہر چلی جاتی تھی اور جب میں اسے صحن میں جا کر دیکھتا تو سجدے میں رو رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر مجھے برا سا لگتا تھا، لیکن میں خود کو جھٹک دیتا۔ ایک بار تو شمسا نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے میرا رشتہ نہیں مانگا تو میں اس رشتے پر ہاں کر دوں گی جو کہ میرے والدین میرے لیے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا، سوچ چکا تھا کہ آج تو میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، لیکن میں اسے اب اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ گھر آتے ہی میں نے کھانا کھاتے ہی اس کی پلیٹ زمین پر پٹخ دی۔ میں نے کہا یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ یہ کھانا بالکل بد ذائقہ ہے، بالکل تمہاری طرح، جیسے تم بدصورت ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، وجہ تمہاری بدصورتی ہے، یہی وجہ ہے میں اب تک تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت فک ہوئی تھی، رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے باہر، میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ تم ایک فقیرنی، کہاں میرے ساتھ جچتی ہو؟ میرا گھر دیکھو، مجھے دیکھو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور جانے کس بری گھڑی میں نے تمہارا انتخاب کر لیا تھا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرا باپ دل کا مریض ہے، اگر میں اس کے گھر گئی تو وہ مر جائے گا۔ میں نے کہا مرتا ہے تو مر جائے میری بلا سے، لیکن اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے پیر سے اس کو ٹھوکر ماری اور اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ کر کے اپنے سر پر کتنا بڑا عذاب مول لے لیا ہے۔ اگلے روز میری آنکھ دروازے کے دھڑ دھڑانے پر کھلی، باہر پولیس تھی اور میرا باس بھی۔ وہ کہنے لگا اس نے میرے پیسوں کی ہیر پھیر کی ہے۔ میں تو یہ سن کر حیران ہو گیا تھا، اس نے مجھ پر پیسے چوری کا الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈال دیا۔ شمسا بھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تم جیسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو کہ ایک دھوکے باز اور چور ہو، اور میں جیل میں اب بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میری بیوی کے آنسو ہیں جس نے مجھے یہاں پر پہنچا دیا ہے۔
میں نے ایک نیک لڑکی کو صرف اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ وہ کالی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنی پرہیزگار تھی۔ شاید اس کی پرہیزگاری ہی میری خوش نصیبی تھی جو میں نے ٹھکرا دی، اور اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے اسے مناؤں تاکہ اس کی خوش نصیبی سے میری زندگی میں دوبارہ سے رونق آ جائے۔